خواجہ بختیار کاکی جمنا ندی کے کنارے پر پہنچے تو دیکھا تو پنڈتوں کے لڑکے لوگوں کو نہلا رہے تھے، ان سے پیسے لے رہے تھے، جس کو وہ اپنے مذہب میں کہتے ہیں اشنان کرانا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ قریب میں ایک بوڑھا تھا، وہ کانپ رہا تھا، اس کے پاس مٹی کا برتن رکھا ہوا تھا، مٹی کا مٹکا۔ خواجہ صاحب اس کے پاس گئے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، فرمایا کہ بابا آپ نہلاتے نہیں؟ فرمایا کہ نہیں میں نہلاتا ہوں بیٹا، لیکن کیا بتاؤں میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھ سے کوئی نہیں نہاتا، یہ جوان لوگ ہیں ان سے سب نہا کے پیسے دے کے چلے جاتے ہیں، ہمارے پاس کوئی نہیں آتا، ہم تو کپکپاہٹ اور یہ ہمارے ہاتھوں میں ریشہ کاری ہے، اپنی ذوف کی وجہ سے ہمارے پاس کوئی نہیں آتا، اور اے میرے بیٹے سن، فرمایا خواجہ بختیار کاکی سے، اس وجہ سے میرے گھر کے چولہے نہیں جلتے، میرے بچے بھوکے رہتے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی واپس آئے، اپنی خانقاہ شریف واپس آئے، اپنا حلیہ بدلا، اور بدلنے کے بعد پھر اسی بوڑھے پنڈت کے پاس گئے، کہا بابا مجھے نہلا دیجیے، اشنان کرا دیجیے، سننا صاحب مجھے اشنان کرا دیجیے، کہا بیٹھ جاؤ، پتھر کی سل پر خواجہ بختیار کاکی بیٹھ گئے۔ اللہ انتخاب غریب نواز، وہ مٹی کے مٹکے سے پانی ڈالتا رہا، بوڑھا کانپتا ہوا، آپ نہاتے رہے۔ آپ نے فرمایا کتنے پیسے ہوئے؟ اس نے کہا 5 روپے۔ کوئی ایک آدمی اگر سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرے بتاؤ، آپ نے اسے 10 روپے دیے۔ جلدی کوئی بولے کتنا ہوا تھا؟ کتنا ہوا تھا؟ 5۔ اور دیے کتنے؟ 10۔ کیوں؟ یہ حضور کی سنت ہے، یہ عثمان غنی کی سنت ہے۔ کبھی آؤں گا تو بتاؤں گا کہ حضور کی سنت کیسے ہے، عثمان غنی کی سنت کیسے ہے۔ بس ابھی خواجہ صاحب کے لاڈلے کی سنت سمجھ کے اسے فالو کرو انشاءاللہ۔ صوفیہ کہتے ہیں کبھی تم لوکی ہی صحیح خریدنے کے لیے جاؤ 20 روپے کے، اسے 20 دے کر کے لوکی خرید لو، پھر ہو سکے تو لوکی اسے واپس کرو۔ یہ ہے حضور کی سنت۔ اللہ کے رسول نے ایک عظیم صحابی سے اونٹ خریدا تھا، اونٹ کی قیمت بھی زیادہ دی تھی، اور اس کے بعد قیمت زیادہ دینے کے بعد اونٹ بھی واپس کر دیا۔ سمجھے تمہارے پیسے، آج یہ جو اختلافات ہندو مسلمانوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہم نے اپنے حلال اور مبارک نرم اور میٹھے پیسے کا استعمال اپوزیشن جماعت کی باڈی میں ان کے خون کو پاک کرنے میں نہیں لگایا۔ تمہارے پیسوں میں برکت ہوتی ہے، یہ پیسے جو کھاتا ہے نا اس کا دل نرم ہوگا، سمجھ رہے میری بات؟ تو تمہارے سامنے کبھی آئے گا نہیں اکڑ کر کے، اور تمہارے قریب رہے گا، دین سیکھنا چاہے گا۔ خواجہ بختیار کاکی نے کتنا دیا تھا؟ کوئی ایک آدمی بولے 10 ہوئے تھے کتنے؟ واپس آ گئے، پھر دوسرے دن گئے، پھر کہا مجھے نہانا، اشنان بولے کر لو، وہ نہا لیا۔ کتنے پیسے ہوئے؟ کہا 5۔ آپ نے 15 روپے دیے۔ کہا یا سبحان اللہ کہو گے؟ سبحان اللہ۔ اور کبھی دیا ہو تو جانو، کبھی کی ہو تو جانو، بزرگوں سے محبت کی ہو تو جانو، اسے 15 روپے دیے، پھر چلے آئے، پھر ایسے آتے رہے، روز 15-20 نہانے کے لیے جاتے تھے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس کے پوتے کو دہلی کا بادشاہ محبوب الہی صابر پاک کہتے ہیں، اس دادا کی عظمت کا عالم کیا ہوا، جس کا ایک لاڈلہ بابا فرید گنج شکر لاہور سے 250 کلومیٹر کے فاصلے پر پاک پٹن شریف میں لیٹا ہوا۔ ہاں اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید، وہ کیسی شان والا ہوگا، وہ برابر آتے رہے، نہاتے رہے، پیسہ بڑھا کے دیتے رہے۔ ایک دن آپ اپنی حجرے میں بہت سارے اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھے تھے، وہی ہندو مذہب کا پنڈت قریب سے گزرا، اس نے دیکھا کہ بھائی یہ مسلمانوں کی جماعت ہے۔ بولے آپ لوگ کون ہیں بھائی؟ بولے ہم تو اپنے بابا کی زیارت کے لیے آئے ہوئے اپنے پیر صاحب کے۔ بولے کون ہے تیرے پیر صاحب؟ بولے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ہم تو ان کی خدمت و زیارت میں ان کے متوسرین ہیں، ان کے متقربین میں شامل ہیں، آئے ہوئے ہیں۔ تو اس پنڈت نے کیا کہا؟ اگر اجازت دو تو ہم بھی ان کا درشن کر لیں، ہم بھی ان کا درشن کر لیں۔ بولے بالکل کر لو، یہ رحمت کا ہے دروازہ، یہاں تالا نہیں لگتا، کھلا رہتا ہے 5 وقت میں خانہ محمد۔ اللہ اکبر۔ جیسے اندر آیا دیکھا تو خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، نور نگاہ خواجہ غریب نواز بیٹھے تھے، خواجہ بختیار کاکی۔ اس نے دیکھا تو آنکھیں مین کے دیکھا، پلکیں کھول کے، یہ وہی ہے کوئی اور ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بابا بیٹھ جاؤ، اور پنڈت جی بیٹھ گئے۔ بولے کیا سوچ رہے ہو؟ بولے سوچ رہا ہوں کہ میری نگاہیں اگر خطا نہیں کر رہی ہیں تو میں سوچ رہا ہوں آپ ہی تو ہیں جو کئی دنوں سے میرے ہاں روز نہانے کے لیے آپ ہی تو ہیں جو کئی دنوں سے میرے ہاں روز نہانے کے لیے آتے تھے۔ آپ نے فرمایا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، ہاں وہ میں ہی ہوں۔ اس نے کہا میری سمجھ میں نہیں آیا، جس کے پاؤں کے دھون پینے والے اتنے لوگ ہوں وہ میرے ہاں نہانے کیوں آتا ہے؟ تو خواجہ صاحب کی آنکھ میں آنسو آ گئے،
اسلام کسے کہتے ہیں؟ خواجہ صاحب کی آنکھ میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا تب پہلی ملاقات میں پنڈت جی آپ نے کہا تھا کہ بڑھاپے کی وجہ سے کوئی میرے ہاں نہانے نہیں آتا, میرے بچے بھوکے سوتے ہیں, میرے گھر کا چولہا نہیں جلتا. پنڈت جی میں آپ کے گھر کے چولہے کو جلانے کے لیے نہانے جایا کرتا. سننا صاحبو, آپ کے گھر کے چولہے کو جلانے کے لیے میں آپ کے ہاں نہانے کے لیے جایا کرتا تھا. پنڈت جی نے ایک جملہ کہا, جو سمجھے گا وہ سبحان اللہ کہے گا. پنڈت جی نے کہا اب سمجھ میں آیا ہے, نہاں آپ رہے تھے دھل میں رہا تھا. نہاں آپ رہے تھے دھل میں رہا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ذرا سب لوگ ہاتھوں کو اٹھائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث العظم, فیضان غریب نواز. اب سمجھ میں آیا ہے. اللہ اکبر, اب سمجھ میں آیا ہے. نہاں آپ رہے تھے دھل میں رہا تھا. قدم سے لپٹ گیا, بولے خواجہ صاحب دیر مت کیجئے. جو غیروں کے چولہے کو جلانے کی اتنی فکر رکھتا ہو, جب میں اس کا ہو جاؤں گا تو وہ کتنی میری فکر رکھے گا. اب دیر نہ کیجئے, کلمہ پڑھا کے مجھے مشرف